نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک عظیم المرتبہ صحابی رسول داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم شہادت ہمیں ایثار اور محبت کا درس دیتا ہے، اور ہمارے لیے حضرت علی کی شخصیت مشعل راہ ہے۔ ہر مسلمان جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کو لازمی پڑھے اور ان کے کارناموں سے اور ان کی خدمات سے روشناس ہونے کے بعد دین کی خدمت کا عزم کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے جب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زوجہ رسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں اسلام کو قبول کیا، بالغ مردوں میں میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کم عمر بچوں کے اندر جن کی عمریں 10 سال 12 سال تھی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف بخشا کہ انہوں نے ایمان کو قبول فرمایا، اور خادموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف بخشا، اور رسول اللہ کی بیٹیوں میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف بخشا۔ تو یہ حضرت علی کی قسمت کا فیصلہ اس وقت ہوا جب وہ 10 سال کی عمر کے تھے، اور 10 سال میں انہوں نے زندگی کا وہ بڑا فیصلہ فرمایا جو آج کے لوگ بڑے بڑے علم والے بھی یہ فیصلہ کرنے میں چونکتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور سوچتے ہیں، مگر حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں یہ فیصلہ فرما لیا کہ رسول اللہ حق پیغام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ کا اس وقت جو ہاتھ تھاما، پھر مرتے دم تک رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی، اور جنگ بدر کے اندر تو کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے ہیرو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ نے ان کی تلوار میں یہ طاقت دی تھی کہ پوری جنگ کے اندر ان کے ہاتھ سے 72 سے زیادہ مشرکین مکہ وصال جہنم ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر زبردست کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ پھر احد کے اندر، خندق کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر کوئی سا بھی معاملہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات پیش نہ کی ہو۔ اور جب میرے نبی نے تبوک کا ارادہ فرمایا تو اپنا جانشین مکے کے اندر، مدینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی حفاظت کی اور وہاں کے نظم و نسق کو چلایا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس میں ایک زبردست مشیر کے طور پر انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا ایک بڑا عظیم الشان دور آیا، اور حضرت عمر فخر سے یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ میرے بھائی علی کا ساتھ ہے، اور علی کے مشوروں سے جو میں کام کرتا ہوں اس میں اللہ خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علی نے بہت سارے موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبردست مشورے دیے جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح بھی دی، کامیابیاں بھی دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی تعلیمات کے ایک ظاہری مظہر تھے، جو رسول اللہ کے علم کی عکاسی فرماتے تھے، اور رسول اللہ نے جو ان کو سکھایا تھا وہ ان سے جھلکتا تھا وہ ساری خدمات۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ان کا زبردست ساتھ دیا، اور شروع کے جو سال تھے اس میں بڑی فتوحات اور کامیابیاں اسلام کو ملتی گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، تو سب سے پہلے جس ذات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محاصرہ توڑ کر ملاقات کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ میرے بھائی عثمان، کسی صورت ان بلوائیوں کی بات میں نہیں آنا ہے، اور یہ جو کچھ کہیں آپ نے خلافت کا جبہ نہیں اتارنا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میرے بھائی علی، جو تم نے مشورہ دیا ہے میرا بھی یہی ارادہ ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، جو جبہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور آخری دم تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا کہ بلوائی حضرت عثمان کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کہا
کہ ہمیں امیر المومنین کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو پیش کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلے انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو لا کر حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر تم دونوں شہید ہو گئے تو مجھے اس کا غم نہیں ہوگا، لیکن عثمان کو خراش آ جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ والہانہ محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں چپکلش تھی یا کوئی ناراضگی تھی یا نعوذ باللہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، یہ سب بکواسیات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنا مال و زر تو قربان کر سکتا ہے مگر اپنی اولاد کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا. حضرت علی نے اپنی اولاد لا کر کھڑی کر دی. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں حضرت عثمان غنی کے ساتھ دلی لگاؤ اور دلی محبت تھی، اسی لیے انہیں اپنے دونوں فرزندوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ شہید ہو جائے مسئلہ نہیں ہے مگر عثمان پر حرف آ جائے یہ علی کو برداشت نہیں ہے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کو ظالموں نے پیچھے رستے سے داخل ہو کر شہید کر دیا اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ پہنچے اور جا کر ان کے لاشیں مبارک سے لپٹ کر اس قدر زار و قطار رونے لگے کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آج علی بھی ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا، یہ دلی لگاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے. رحماء بینہم والے لوگ تھے صحابہ کرام، آپس میں بہت ربط اور محبت تھی ان کی. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خراب حالات کے اندر جب جائزہ لیا اور پھر خلافت کے بار کو اٹھایا اور پھر خلافت کا بار اٹھانے کے بعد سب سے پہلے بلوائیوں کو مدینہ سے نکال کر وہ کوفے لے گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے جو ایک عالمی پلان جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور باقی صحابہ نے ترتیب دیا تھا اس پر عمل شروع کیا اور اسلام کو امن کا گہوارہ بنانا شروع کیا. تو دشمنان اسلام جان گئے کہ علی ہمارا دماغ پڑ چکے ہیں اور علی ہمارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. تو ان ظالموں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا. اور حضرت علی تو اللہ کے بندے تھے، خوف و ہراس تو ان کے قریب سے بھی کبھی گزرا نہیں تھا. آزادانہ صبح کے ٹائم اٹھ کر جو ہے لوگوں کو فجر کی نماز کی آواز دیتے ہوئے صدائے بلند کرتے ہوئے مسجد تک تشریف لاتے تھے. جب وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو ظالموں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پے در پہ وار کیے، جس سے ان کے جسم مبارک کے اندر کئی تیون زخم لگے اور اس زخموں کے نتیجے میں وہ گر گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو سنبھالا اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے شانوں پر سر رکھا ہوا تھا اور اللہ کو جان دی اور اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. لیکن جاتے ہوئے انہوں نے حضرت حسن سے کہا کہ بیٹا میرے چھوڑے ہوئے کام کو جسے میں پورا کرنا چاہتا تھا اسے تو نے پورا کرنا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بار سنبھالا اور 6 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کر دیا کہ نبی کائنات کی اس پیشگوئی کو پورا کیا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کو پھر ایک جگہ جمع کر دے گا. اور حضرت حسن نے مسلمانوں کو جمع کر کے تحکیم کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اسلام اللہ کی مہربانی سے پھر بلندیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا. اسلام کو اس بلندی تک پہنچانے کے لیے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان، اپنی مال، اپنے اولاد سب داؤ پہ لگا دیا مگر انہوں نے ان چیزوں کو نہیں محبت کی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تو دین اسلام سے محبت کی. آج اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین سے محبت کرنی ہے تو طرز علی اپنانا پڑے گا، علی مرتضیٰ کی بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا پڑے گا، علی مرتضیٰ کی طرح دین کے لیے خدمت کرنے والا بننا پڑے گا، تب دین آگے چل سکے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر علی مرتضیٰ کے رستے کو چھوڑ کر دین کے اوپر کامیابی سے چل سکتا ہے تو وہ غلطی کے اوپر ہے. یہ بزرگان دین نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جو راہیں ہمارے لیے ہموار کی ہیں اسی کے نتیجے میں اور آپ آج آزادانہ نماز پڑھتے ہیں، آزادانہ قرآن پڑھتے ہیں. کوئی ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے سے روکنے والا نہیں ہے. یہ ساری آسانیاں ہمیں دینے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اندر جلیل القدر صحابہ میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارہائے نمایاں ہے. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں صحابہ میں تفریق نہیں کرنی ہے. سارے صحابہ ہمارے ہیرو، ہمارے بزرگ ہیں. ہر صحابی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. کوئی میدان جنگ کا ہیرو ہے، کوئی سیاست کا ہیرو ہے، کوئی علم و تہذیب کا ہیرو ہے. جس کی جو خدمات ہیں اسے پڑھنا ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے اور اپنی راہ کو ہموار کرنا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا ہوگی تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے. اسی طرح
جیسے صحابہ سے راضی ہو گیا اور جیسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ وہ ہم سب کو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.